بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کہنا کہ حسین ہمارے ہیں یہ سب کو آتا ہے، کمال تو جب ہے کہ وہ کہیں کہ تم ہمارے ہو. اور امام یہ بات کہی ہے کہ کیسے جب کوئی صبح کرے اور اس کے علم میں اضافہ ہو، جو کل نہیں جانتا تھا آج وہ فیصلہ کرے میں جانتا ہوں، کہ جس کے علم میں اضافہ ہو جائے حسین کہتے ہیں تم میرے ہو، تم ہمارے ہو. حسین ان کے ہوتے ہیں جن کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فلسفہ زندگی اور موت، غور کیجیے گا کہ موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت مر کے جانے کا نام ہے. یقین کیجئے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو زندہ ہیں مگر مذہب کی نگاہ میں مر گئے، اور نہ جانے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مر گئے ہیں مگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. اس لیے جاننا چاہیے کہ موت کیا ہے، پھر زندگی کیا ہے، کس کو موت کہتے ہیں، کسے زندگی کہتے ہیں. کیا کھاتے پیتے رہنے چلتے پھرنے کا نام جو ہے زندگی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں. میں اس کو سمیٹ کر کے تاکہ وقت کے اندر بات کہہ سکوں کہ زندگی حرکت کا نام ہے. اصل میں اردو ایک بہت ہی لطیف زبان ہے. ہم دو طریقے سے بولتے ہیں حرکت، ایک بولتے ہیں حرکت اور ایک بولتے ہیں حرکت. رے ساکن بولیں اور رے پر زبر پڑھیں. حرکت منفی ہے، حرکت مثبت ہے. اب ظاہر ہے میں اس کو درس نہیں ہے، ہم کچھ بتانے نہیں جا رہا ہوں اور منیسور کا عنوان نہیں ہوتا ہے. زندگی حرکت کا نام ہے. خدا نے کرے کسی مجمع میں ایک آدمی ایک دم سے یوں پڑ گیا، نہ ہاتھ ہل رہا ہے نہ پاؤں ہل رہے ہیں. سب سے پہلے آدمی کیا تلاش کرے گا؟ حرکت. سب سے پہلے آدمی تلاش کرے گا حرکت. جلدی سے نفس حیات پر جو اس کی انگلی رکھے گا، اگر نفس حیات متحرک مل گئی، چلتی ہوئی مل گئی تو ایک سانس لے گا. نہیں ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر بلا کرا، ٹھیک ہے اب زندہ ہے. یعنی حرکت مل جائے تو زندہ ہے. کیا بات. اور آنکھ کھلی ہوئی ہو، لگ رہا ہے کبھی بات کر لیں گے لیکن حرکت نہ ملے، وہ حرکت بند ہو تو آدمی فیصلہ کرتے ہوئے ان کی آنکھ بند کر دو، رہ نہیں گئے، نہیں رہ گئے، دنیا میں نہیں رہ گئے. تو زندگی کا نام ہے حرکت، اور حرکت ہی سے زندگی بھی ہے. توجہ کرو بات، زندگی کی علامت حرکت ہے اور حرکت ہی سے زندگی ہے. متحرک چیز زندگی دیتی ہے، جامد چیز نہیں، ٹھہری ہوئی چیز نہیں. ہوا متحرک ہو تو زندگی دیتی ہے، ٹھہر جائے تو پنکھا چلانا پڑتا ہے. بالکل ٹھہری ہوئی اس طریقے کی ہو تو اس کو حرکت دینی پڑتی ہے، ورنہ ٹھہری ہوئی سانس تو لے گا مگر دم گھٹنے لگے گا. اور ایسے ہی پانی، متحرک پانی زندگی دیتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. کیا بات. اگر بہتا ہوا پانی ہو تو اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ نہیں دیکھیں آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہو گیا ہے، لیکن اسی بہتے ہوئے پانی کو بوتل میں بند کر دیا تو ایکسپائری ڈیٹ لکھنی پڑے گی. کیا بات. ایکسپائری ڈیٹ لکھنی پڑے گی. اسلام مطلب کہ متحرک کے لیے تاریخ نہیں تلاش کرنا ہوتا، وہ خود اس کے حرکت ضمانت ہے کہ زندگی دے گا. اور اگر ٹھہری ہوئی چیز ہو تو اس میں جراثیم پڑ جانے کا خطرہ پایا جاتا ہے. راتھی میں گلاس میں رکھا ہوا پانی، بوتل کا پانی آدمی پتہ نہیں کیسا بدل دو، اب آدمی پھینک دیتا ہے. ٹھہرا ہوا پانی ابھی رات ہی میں رکھا تھا لیکن پھر بھی خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کیسا ہو. لیکن جو متحرک ہوتا، بہتا ہوا تھا، جراثیم سے پاک ہوتا ہے. حرکت زندگی کی علامت ہوتی ہے. اسی انسان کو اپنے بارے میں بھی تلاش کرنا چاہیے ہے کہ کہیں وہ ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے، متحرک ہے یا نہیں. کس عنوان سے حرکت ہو سکتی ہے. عزیزو، زندگی کے بارے میں جانا ہو تو میں صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا. یقین کیجئے 2 خطبے کو خالی، چونکہ میں خطبہ درس کے عنوان سے ٹی وی پر مسلسل کہہ بھی رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا
یاد کے طور پہ کہنا چاہوں گا ایک خطبہ غرہ بہت ہی مشہور ہے سرکار مولا کائنات خطبہ غرہ. چونکہ مختلف کتابوں خطبے کے نمبر الگ الگ ہیں اس لیے میں نمبر نہیں بتا رہا ہوں, یہ نام سے مشہور ہے. اس خطبے کے بارے میں آغا ناصر مکارم شیرازی نے کچھ روایات نقل کی ہیں اور ان کا ایک طریقہ ہے, طریقے میں بتاتے ہیں کہ خطبے کا موقع اور محل کیا تھا جس پر امام نے یہ خطبہ دیا ہے. اس خطبہ غرہ کے سلسلے میں آپ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس خطبے کا موقع کیا تھا. اس خطبے کو مولا کائنات نے قبرستان میں دیا ہے. اللہ صاحب قبرستان خطبہ جی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے جنازے میں آپ شریک ہوئے اور آپ گئے قبرستان تک, جنازے کو نکال کر کے لحد میں رکھا گیا, اب مٹی ڈالنا ہے, وہ آخری موقع ہوتا ہے خصوصاً گھر والے کیا بالکل آخری موقع ہے, وہ کفن میں لپٹا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مگر اس وقت بالکل آخری مرحلہ میں جتنے گھر والے تھے زور زور سے رونے لگے کہ اب اس کے بعد مٹی ڈال دی جائے گی قبر بن جائے گا, پھر دیکھ اب یہ جنازہ بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا. زور زور سے رونے لگے تو مولا کائنات رونے والوں کو روک کر کے جملہ کا, بلکہ روکا نہیں بلکہ آواز سے جملہ کا, تم رو رہے ہو, اس مرنے والے کے سامنے اتنی چیزیں آ گئی ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے, اگر تم لوگ بھی وہ دیکھنے لگو تو اس پر رونے کے بجائے اپنے اوپر رونا شروع کر دو گے. جو وہ دیکھنے لگا ہے اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے, سلموں میں نگاہ کرنے والے مولائے کائنات کہاں تک دیکھتے ہیں اور کہاں تک جانتے ہیں, اس میں ہمارا کہیں ذرہ بھی شبہ نہیں ہے. وہ دیکھیے اس کے سامنے جو کچھ آ گیا اگر تم دیکھنے لگو تو اس پر رونا چھوڑ کر کے اپنے اوپر رونا شروع کر دو. یعنی جملہ ہی ایسا تھا کہ لوگوں کی رونا بند ہو گیا, جیسے کہ جس کا منہ کھلا ہو منہ کھلا ہی وہ آنکھیں یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں. جب دیکھا سب متوجہ ہوں گے تب سرکار مولا کائنات نے اس وقت یہ جملہ کہا. عزیزان گرامی, میں نے تو ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا تھا, اتنی بہت بات کہی تھی, میں نے سورے میں پڑھا جس کو اسی بات کہنے کے لیے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت, جب میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو بولتا ہے قال رب ارجعون, وہ اپنے معبود سے کہتا پروردگارا مجھے پلٹا دے, مجھے پلٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, شاید جو میں نے اچھے کام چھوڑ دیے وہ پورے کر لوں گا. گویا مرتے وقت آدمی کے سامنے ہر کیا ہوا کام سامنے آ جاتا ہے اور اس کام کو دیکھ کر کے اپنے معبود سے گفتگو کرنے لگتا ہے پروردگارا مجھ کو پلٹا دے, میں یہ چھوڑی ہوئی چیزیں پوری کر لوں گا. لیکن اس کا جملہ ہے آخر میں کہ کلا سے کہہ دو ہرگز نہیں, جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی بات کہہ رہا ہے, اس کو بڑا موقع ملا. لیکن اسی آیت کے ضمن میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہیں جنازے کے بارے میں سن لو نا تو وقت نکالو, جنازے میں شریک ہو, جایا کرو اور آخر تک دفن تک تم وہاں رہو. اور جب دفن کر کے واپس ہونے لگو تو ہر قبرستان کا ایک حد ہوتی ہے کہ یہاں تک قبر ہے, حد بنی ہوئی ہوتی ہے. جب تمہارا ایک قدم اس حد سے باہر نکلے تو اسی آیت کو سامنے رکھنا, اسی آیت کو سامنے رکھنا کہ مرنے والے نے تو اپنے رب سے کہا تھا کہ پروردگارا مجھے پلٹا دے, اس کو پلٹنے کا موقع نہیں ملا مگر تمہیں پلٹنے کا اس کو پلٹنے کا موقع نہیں ملا, تم کو پلٹنے کا موقع مل گیا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تو تھوڑا سا اپنا احساس کر لو کیا رہ گیا ہے, اسے پورا کر لو, اسے پورا کر لو. اس وقت افسوس کی بات نہ رہے عزیزوں. میں نے بہت ہی اختصار کا بات کہنے کی تھی لیکن بہرحال معال مجلس مصاحب اہل بیت ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس لیے میں یہاں تک آنے کے بعد ساتھ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. میں اس خاندان کے اس گھر کو نہیں جانتا, جن کے اصال ثواب کی مجلس میں نہیں جانتا, مگر ہمارے مذہب میں بہرحال سکھایا ہے جن کو نہیں جانتے ہو اتنا جان لو کہ وہ اچھا تھا. اچھا, حتیٰ کہ اگر کچھ میں جانتا بھی ہوں ان کے عیب کو تب بھی اگر جنازے میں شریک ہو جانا تب بھی یہی کہنا ہوگا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, جو جانتا ہوں خیر جانتا ہوں.
جو جانتا ہوں میں اچھا جانتا ہوں. آدمی اپنے نفس کو کیسے سمجھائے گا جو جانتا تھا کچھ خدا نے کرتا برائی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی توبہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ بازار میں آ کے توبہ کرنی ہے. نہیں, اس نے جو اپنے سے گفتگو کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نماز شب میں بلایا ہے. اپنے معبود سے گفتگو کرو. جاننا اور ہوتا ہے. اے کاش کہ تم یہ بھی جانو کہ پتہ نہیں کب اللہ نے اسے توفیق دے دی ہوگی, اس نے اپنے معبود سے توبہ کر لیا. اللہ سریع الرضا ہے, بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. اللہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ اب آئے ہو تم میرے پاس. اللہ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, معاف کر دینا چاہتا ہے. کبھی اس کو توفیق حاصل ہو جائے تو اپنے معبود کی بارگاہ میں آ جائے تو معاف کر دیتا ہے. یہ ایصال ثواب مسواک پہنچانا کتنی توفیق. ورنہ اللہ کو معاف کرنے ہی ہوتا تو ہمارا حساب و کتاب قیامت پر کیوں چھوڑتا بھائی؟ اس کے کرم کو تو پہچانے, قیامت پر ہمارا حساب و کتاب کیوں چھوڑتا؟ مر گئے حساب و کتاب لے لے, ہو جانا چاہیے, پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, حساب و کتاب روز قیامت ہوگا, روز قیامت حساب و کتاب. کیوں؟ نہ جانے کوئی اس کے لیے کار خیر کر دے, اللہ کو اتنی دور تک معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دور تک بھی کوئی بھی آل اولاد میں سے, دوستوں میں سے, جاننے والوں میں سے اس کے لیے کار خیر کر دیتا ہے. معبود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, معاف کرنا چاہتا ہے, اسے معاف کر دینا چاہتا ہے. بس عزیزو اتنے ہی کہوں گا کہ یقیناً جو عمر گزار کر اس دنیا میں اس سے جاتا ہے, اللہ نے اگر اس سے نعمت اولاد میں سے دی ہے, بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں مجھے نہیں معلوم, صرف ایک بیٹے کے بارے میں جنہوں نے بلایا ان کو جانتا ہوں, مجھے نہیں معلوم. لیکن عام طور سے یہ کہ اللہ نے اگر نعمت اولاد سے نوازا ہے, بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتے ہیں, مگر میں نے روایات میں جو دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہے نا تو خالی بیٹی نہیں ہوتی, باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. جملوں کی یاد رکھیے گا, آپ کا دل روئے گا. خدا کی قسم بیٹی خالی بیٹی نہیں ہوتی, باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں روتے ہیں, مگر بیٹی گھر سے دور رہتی ہے, جانتی ہے خدا کی قسم وہ اپنے باپ کے لیے کتنا تڑپتی ہے, کتنا روتی ہے. اور خصوصاً فرش ادا پہ آنے والے مومنین کے لیے میں اتنی بات کہوں گا کہ ہماری کتنے قریب کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں کہ بیٹی باپ کو کتنا روتی ہے, کس قدر روتی ہے. میں 3 بیٹیوں کا تذکرہ کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے 3 بیٹیوں کا تذکرہ کروں گا. ایک بیٹی کا نام ہے فاطمہ. رسول جیسے باہر کی بیٹی ہے, مگر کتنا روئی ہے بابا کے لیے, کس قدر گریا کیا ہے بابا کے لیے. میں جب پڑھتا ہوں ایک بات بہرحال میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ کیا خاتون جنت ایک عام بیوی کی طرح سے چیخ کر کے روتی تھی؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک عام بیوی کی طریقے سے جہنم میں چیخ کر کے روتی ہوں. نہیں, میرا دل, میرا شعور, میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں, چونکہ خاتون جنت روتی تھی تو دور دیوار رونے لگتی تھی, فضا اور ہوا رونے لگتی تھی, ان کے گریے میں شریک ہو جاتی تھی. اس لیے لگتا تھا جیسے دنیا رو رہی ہو, اس لیے کہ وہ رو رہی ہے. کتنا روئی ہے, کس قدر روئی ہے کہ اگر آپ رونا چاہتی ہیں یا تو دن میں رو لیجیے یا رات میں رو لیجیے. مگر کیا بیٹی نے رونا بند کر دیا؟ نہیں, بچوں کے ہاتھ کو پکڑا جنت البقیع چلی جاتی ہیں, جا کر کے وہاں اپنے باپ کو گریہ کرتی ہیں, ماتم کرتی ہیں. رونا نہیں بند کیا, خالی ایک دن میں گھر میں تھی. میں نے روایت کو دیکھا ناسک التواریخ میں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے خالی سرکار مولا کائنات سے اتنا کر دیا, ابو حسن کیا مجھے آپ وہ کرتا دکھا سکتے ہیں جس میں بابا کو آپ نے غسل دیا تھا, جس میں آپ نے بابا کو غسل دیا, کرتا مجھے دکھا دیجیے. علی کی زندگی میں پہلا ایک سوال تھا جو فوراً
ادا کر سکتے تھے، پورا کر سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے. خوشی سے گئے جلدی سے کہ رسول کی بیٹی نے کہا ایسا سوال کیا جس کو میں فوراً پورا کر سکتا ہوں، لا کر کے وہ کرتا دکھا دیا. لیکن جیسے ہی بابا کا کرتا سامنے آیا فاطمہ ایسے روئی ہے کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئی ہے. میں پوچھوں گا، میرا دل پوچھتا ہے کہ شہزادی کیا آپ نے اس کرتے میں کوئی خون دیکھا تھا، کوئی ظلم کی علامت دیکھی تھی؟ خالی باپ کے کرتے ہی کو دیکھا تھا. اب کوئی سکینہ سے لے لیا، پھر سامنے کبھی نہیں رکھا ہے، پھر کبھی سامنے نہیں لایا ہے. اتنا روئی ہے. مگر میں علامہ امینی کی جملے کو پڑھ رہا تھا، لکھتے ہوئے کہا تھا کہ شہزادی جب کبھی روتی تھی نا تو جو آخر میں جملہ کہتی تھی کہ بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں. اس کے بعد کوئی جملہ نہیں دہراتی تھی، اس پہ بہت روتی تھی، بابا کیا میں وہی فاطمہ. علامہ امینی اپنے ذہن لگتا ہے کہ شہزادی کہنا چاہتی تھی کہ بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج میری پسلیاں میری پسلیاں ٹوٹی. ایک یہ بیٹی تھی جو اپنے باپ پہ اتنا روئی ہے، دوسری بیٹی دیکھے تو آپ کو جناب زینب دکھائی دے گی. یہ بہت ہی مختصر کر رہا ہوں. جناب زینب اس بیٹی کا نام ہے جو آخری لمحات میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ بابا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے ہیں، گریا کہہ رہی ہے، رو رہی، بابا آپ کے بعد کون ہوگا. علی سب کو سمجھاتے رہے، مگر جب زینب روئی ہے نا تو بازو پکڑ کر کے رونے بازو پکڑ کر کے رونے لگے. گویا علی کے ذہن میں وہ بازو یاد آ گیا جن میں رسن باندھی جائے گی اور گلیوں گلیوں پھرایا جائے گا. مگر روئی ہے جناب زینب. اور اگر آخری بیٹی کو دیکھیں تو کربلا میں تیسری بیٹی کا نام ہے سکینہ. اللہ وہ بیٹی جو رات کے سناٹے میں بابا کو تلاش کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ گئی اور حسین نے بھی اپنے سینے سے لگا لیا. زینب پہنچی ہیں تو اس وقت راوی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاہا تھا جناب زینب اٹھائیں، حسین نے ایک مرتبہ کوئی آواز آئی، بہنا ارے بڑی دیر سے سکینہ میرے سینے سے دور رہی ہے، تھوڑا سینے پہ سیعلم الذین ظلموا یقولون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما دے. معبود ہمارے صاحبان حاجت ان کے حاجت کو پورا فرما دے. ہمارے ہاں سنو ہمارے زہرا میں جگہ دینا فرما. پروردگار محمد و واسطہ جو مومن مومنات اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار جن مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس پروردگار ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی اچھائیوں کو بڑا بنا کے قبول فرما دے. پروردگار ان کی قبر کو منور فرما، جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، رہ جانے والوں کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کے نام لیوا کرنا انہیں شاد رکھنا. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حضور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب ان کے آباد وانسان